رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ ناظم آنکھیں بند کر کے اونچی اونچی آواز میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس کے والد غصے میں بھرے کمرے میں داخل ہوئے اور لائٹ جلاتے ہوئے غصے سے بولے، نہ تم خود سوتے ہو نہ دوسروں کو سونے دیتے ہو۔ محلے والے الگ شکایت کر رہے تھے کہ یہ کون ہے جو رات کو اجنبی زبان میں بولتا رہتا ہے۔ آخر عامل بننے کا بھوت تمہارے سر سے کب اترے گا؟ ابا جی، لوگوں کی یہ مجال کہ میرے متعلق باتیں کریں، میں ان کے منہ بند کر دوں گا، ناظم آنکھیں نکالتے ہوئے بولا۔ اس کے ابا بولے، بیٹا دیکھو، یہ عامل بننے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو اور سیدھی سادی آسان زندگی گزارو۔ وہ بولا، ابا جی اب تو منزل میرے سامنے کھڑی ہے، بس آخری چلہ باقی ہے۔ اس میں کامیاب ہونے کے بعد جن میرے قبضے میں آ جائے گا اور میں بہت بڑا عامل بن جاؤں گا۔ آج چلے کی آخری رات تھی۔ آدھی رات کو قبرستان میں ایک حصار کے اندر ناظم آنکھیں بند کیے عملیات میں مشغول تھا کہ اچانک کچھ خوفناک آوازیں ابھریں۔ ان آوازوں میں رفتہ رفتہ تیزی آتی گئی، جس سے ماحول مزید خوفناک ہو گیا۔ ان آوازوں سے اس کے بدن میں کچھ جھرجھری سی ہوئی، مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ آوازیں کچھ مدھم سی ہونے لگیں تو اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ اچانک کافی ساری خوفناک شکلیں نمودار ہوئیں۔ اس نے فوراً اپنے خوف پر قابو پایا۔ ان شیطانی طاقتوں کی بھرپور کوشش تھی کہ وہ یہ عمل مکمل نہ کر پائے اور ڈر کر بھاگ جائے، مگر ناظم اپنے ارادے کا پکا ثابت ہوا۔ اس نے اپنے خوف پر مکمل کنٹرول کر لیا تھا۔ اس کے عملیات میں تیزی آنے لگی۔ تھوڑی دیر تک یہ جنگ جاری رہی اور پھر جیتا آخر ناظم۔ خوفناک آوازیں اور شکلیں غائب ہو چکی تھیں۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک مخلوق ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اب وہ مخلوق اس کی غلام تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی باچھیں کھل گئیں۔ اس نے اپنے عمل کی وجہ سے دراصل ایک جن کو اپنے بس میں کر لیا تھا۔ اب وہ اس کی مدد سے لوگوں کے الٹے سیدھے کام آسانی سے کر سکتا تھا۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ جن اس کے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھے ہوا میں تیر رہا تھا۔ اچانک اسی جن کا ایک ہم شکل وہاں نمودار ہوا۔ وہ اس کا ہم شکل بھائی تھا۔ وہ اپنی ٹھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، او انسان کے بچے، تو نے اپنے عمل سے میرے بھائی کو تو قابو میں کر لیا، اب دیکھنا میں اپنے بھائی کو تیرے چنگل سے کیسے آزاد کراتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ ناظم نے اپنے گھر کے ایک حصے میں اپنا آستانہ بنا لیا تھا۔ اب اسے امید تھی کہ اس کے آستانے پر لوگوں کا ہجوم امڑ آئے گا۔ ایک دن 2 بھائی اس کے آستانے میں داخل ہوئے اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ ان میں سے ایک بولا، بابا جی میرا قد دیکھیں، اتنا لمبا ہے کہ اس پر بانس کا گمان ہوتا ہے، اور یہ میرا بھائی اتنا دبلا ہے کہ جیسے کئی دنوں سے فاقوں سے ہو۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ ناظم بولا۔ وہ بولا، آپ تو عامل ہیں، کچھ اس طرح کریں کہ میرا قد مناسب ہو جائے اور میرا بھائی موٹا ہو جائے۔ ناظم نے کہا، ٹھیک ہے، تمہارے مسئلے کا حل ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا اور جن کو حاضر کیا۔ جن کو صرف وہی دیکھ اور سن سکتا تھا۔ حاضر ہونے والا جن اس کا ہم شکل بھائی تھا جسے ناظم نے قابو میں کیا تھا۔ ہم شکل ہونے کی وجہ سے ناظم اسے پہچان نہ سکا اور اسے ان دونوں کا مسئلہ بتا کر اس کو حل کرنے کا عمل پوچھا۔ پھر جو عمل جن نے بتایا وہی ناظم نے ان دونوں کو بتا کر 1 ہفتے کے بعد آنے کا وقت دے دیا۔ وہ دونوں خوشی خوشی چلے گئے۔ جن نے اپنے بھائی سے پوچھا، بھائی تم نے میری جگہ کیوں لی؟ وہ بولا، دیکھو تم اس شخص کے غلام ہو، وہ جو کہے گا تمہیں ماننا پڑے گا، مگر میں اس کا غلام نہیں ہوں، میں نے اسے الٹا عمل بتا دیا ہے، اب دیکھو اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مسکرانے لگا۔ ناظم کے پڑوس میں غریب مزدور رہتا تھا۔ وہ اس کے پاس آیا اور کہا، بیٹا ناظم۔ ناظم بولا، جی بولیے، آخر پڑوسیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ مزدور نے کہا، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے،
میں امیر بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس بہت سے پیسے آ جائیں اور میں دولت مند بن جاؤں۔ ناظم بولا، ارے بس اتنی سی بات، میں آپ کو ابھی عمل بتاتا ہوں۔ جن بلانے پر پھر اس کا ہم شکل بھائی حاضر ہوا اور اس نے اسے بھی الٹا عمل بتا دیا جو اس نے پڑوسی مزدور کو بتا دیا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ دونوں بھائی اس کے آستانے پر شور مچانے لگے۔ شور کی آواز سن کر اس کے والد جمال صاحب بھی آ گئے۔ شور کی وجہ پوچھی تو وہ بولے، دیکھیں جناب، میں نے بابا سے کہا تھا کہ میرا قد بہت لمبا ہے، اسے مناسب، اور میرا بھائی بہت دبلا ہے، اسے موٹا کر دیں، مگر نہ جانے انہوں نے کیسا عمل بتایا کہ میرا قد چھوٹا ہو کر 3 فیٹ کا ہو گیا اور میرا بھائی موٹا ہونے کی بجائے بے تحاشا لمبا ہو گیا، اور اب تو کمرے میں کھڑا بھی نہیں ہو پاتا۔ ہم تو پہلے والی حالت میں ہی ٹھیک تھے۔ جمال صاحب بولے، جو اللہ کی رضا پر راضی نہیں رہتے ان کا ایسا ہی حشر ہوتا ہے۔ اسی دوران ایک نقاب پوش بھاگتا ہوا آیا اور اپنے منہ سے کپڑا ہٹا کر بولا، ارے بابا، میں نے کہا تھا مجھے امیر بنا دو، تم نے تو مجھے ڈاکو بنا دیا۔ جمال صاحب نے غصے سے کہا، ارے تم نے اسے ڈاکو بنا دیا؟ ناظم بولا، انہوں نے کہا کہ مجھے امیر بنا دو، اب یہ ڈاکو بن کر ڈاکہ ڈالیں گے، خوب دولت کمائیں گے، جبھی تو یہ امیر بنیں گے۔ جمال صاحب بولے، ہاں بات تو ٹھیک کہی ہے۔ ڈاکو نے کہا، کیا خاک ٹھیک کہہ رہا ہے؟ ہر وقت جان خطرے میں رہتی ہے، پولیس سے منہ چھپاتا پھرتا ہوں، میری زندگی اجیرن ہو گئی ہے، اب بھی پولیس میرے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ وہ دونوں جنات ایک طرف کھڑے یہ تماشا دیکھ کر خوب ہنستے جا رہے تھے۔ ناظم کا سر ندامت سے جھکا ہوا تھا۔ اسی دوران جمال صاحب نے آنے والے لوگوں سے کہا، جو صحیح راستہ چھوڑ کر غلط راستوں پر چلتے ہیں ان کا حشر ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں تو پہلے بھی ان سب باتوں کا مخالف تھا، میں نے ناظم کو بھی بہت سمجھایا تھا کہ ان چکروں میں مت پڑو، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ اسی دوران پولیس ڈاکو کو ڈھونڈتی ہوئی ان کے گھر میں داخل ہو گئی۔ ڈاکو وہاں سے بھاگنے لگا تو اسی مخلوق نے ٹانگ اڑا کر اسے گرا دیا۔ پولیس نے اسے پکڑ لیا۔ جب پولیس کو ساری صورتحال کا علم ہوا تو پولیس نے ناظم کو بھی گرفتار کر لیا۔ جن کے بھائی نے ناظم کے پاس آ کر کہا، اب تمہیں پتہ چلے گا قید کی حالت میں زندگی کیسے گزرتی ہے، ہمیں تو تم نے قید کر لیا تھا، اب اس کی سزا بھگتو، تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم میرے بھائی کو آزاد کر دو، ورنہ میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ ناظم نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جن کو آزاد کر دیا۔ جن نے اپنے بھائی کو آزاد کرا لیا، پھر دونوں اپنی دنیا میں واپس جانے کے لیے خوشی خوشی روانہ ہو گئے۔